أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى وللناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتقتموا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ خاکسار نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 تا 186 تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند دن ہیں، پس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی ہی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں تو ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پس جو کوئی بھی نفلی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا، اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں، پس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو، اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ سامعین کرام، صوم کے لغوی معنی کسی کام سے رکنے کے ہوتے ہیں، مثلا کھانے پینے اور بولنے سے رکنے کے معنوں میں سورۃ مریم کی آیت 27 میں حضرت مریم علیہ السلام کا یہ قول درج ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، یعنی میں نے رحمان کی خوشنودی کی خاطر روزہ کی منت مانی کہ میں کسی انسان سے بات نہ کروں گی، یعنی چپ کا روزہ۔ اصطلاح شریعت میں ایک معین وقت کے لیے کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات اور بیہودہ کلام سے پرہیز کرنا صوم یعنی روزہ کہلاتا ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت 188 میں فرماتا ہے، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَنُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
یعنی تمہارے لیے ماہ سیام کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلقات جائز کر دیے گئے ہیں، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کا حق مارتے رہے ہو، پس وہ تم پر رحمت کے ساتھ جھکا اور تم سے درگزر کی، لہٰذا اب ان کے ساتھ بے شک ازدواجی تعلقات قائم کرو اور اس کی طلب کرو جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کے ظہور کی وجہ سے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے تمہارے لیے ممتاز ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرو جبکہ تم مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو، یہ اللہ کی حدود ہیں، پس ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، رمض سورج کی تپش کو کہتے ہیں۔ رمضان میں چونکہ انسان عقل و شرب تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے، روحانی اور جسمانی حرارت اور تپش مل کر رمضان ہوا۔ اہل لغت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینے میں آیا اس لیے رمضان کہلایا، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عرب کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ روحانی رمض سے مراد روحانی ذوق و شوق اور حرارت دینی ہوتی ہے۔ رمض اس حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر وغیرہ گرم ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، ماہ رمضان نیکیوں اور روحانیت کا موسم بہار ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں قبولیت دعا کے نظارے اپنے جوبن پر ہوتے ہیں اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں۔ اس ماہ میں انسانوں کے گناہ خشک پتوں کی طرح جھڑتے ہیں اور وہ ایک نئی روحانی زندگی پاتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا پکارتا ہے، خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور شر کے طلبگار رک جا، اور آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں، تو ہو سکتا ہے تو بھی انہی میں سے ہو، اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا تو اس کے بھی سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سامعین کرام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ پس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے دوسری روٹی حاصل کرے جو روح کے لیے تسلی اور سیری کا باعث ہو۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں جس سے دوسری غذا انہیں حاصل ہو۔ سامعین کرام، اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم کا نزول ہوا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں۔ قرآن مجید کی اسی آیت کے سلسلے میں امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہی ایک فکرہ ہے جس سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے، کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں، صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے، اور صوم یعنی روزہ تجلی قلب کرتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بودھ حاصل ہو جاوے، اور تجلی قلب سے مراد ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ تا خدا کو دیکھ لے وے۔ پس انزل فیہ القرآن میں یہی اشارہ ہے، اس میں شک و شبہ کوئی نہیں ہے۔ روزہ کا اجر ہے، لیکن امراض اور اغراض اس نعمت سے انسان کو محروم رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی قرآن میں 3 صفتیں ہیں۔ اول یہ کہ جو علوم دین لوگوں کو معلوم نہیں رہے تھے ان کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ دوسرے جن علوم میں کچھ اجمال چلا آتا تھا ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ تیسرے جن امور میں اختلاف اور تنازع پیدا ہو گیا تھا ان میں قول فیصل بیان کر کے حق و باطل میں فرق ظاہر کرتا ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک وہ اعلیٰ اور عرفہ فیوز و برکات کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتب کا نزول ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی ماہ کی 3 تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی ماہ کی 12 تاریخ کو زبور عطا کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی ماہ مبارک کی 6 تاریخ کو توریت نازل کی گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی مقدس ماہ کی 13 تاریخ کو انجیل بخشی گئی تھی۔ ہدایت کے صحیفے سب کے سب اسی ماہ میں اترے۔ اسی ماہ مبارک میں کلاموں کا امام آیا۔ سامعین کرام، امام وقت حضرت عبدالغفار جبہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں قربانیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے اور اعلیٰ مقاصد کی خاطر مصائب و شدائد برداشت کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ شخص جس کی زندگی میں یہ مہینہ آئے وہ اس کے روزے رکھے، بکثرت تلاوت قرآن پاک کرے، والدین کی خدمت کرے اور صدقہ و خیرات کے ذریعے اپنے دنوں اور راتوں کو زندہ کرے۔ سامعین کرام، اسی ماہ مبارک میں، اسی مبارک مہینے میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو قرآن شریف کی روح سے 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر کی آیات 2 تا 6 میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، یقیناً ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بکثرت نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے، ہر معاملہ میں سلام ہے۔ یہ سلسلہ طلوع فجر سے جاری رہتا ہے، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ سامعین کرام، سورۃ القدر کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں ہی نازل فرمایا تھا، اور یہ کہ لیلۃ القدر بہت ہی بابرکت رات ہے، جو بظاہر ایک رات ہے لیکن یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو لیلۃ القدر والی گھڑی نصیب ہو جائے تو اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں یعنی ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر اپنے ظاہری معنوں کے لحاظ سے ایک بہت ہی بابرکت رات ہے، لیکن اپنے باطنی معنوں کے لحاظ سے یہ ایک ظلمانی زمانہ ہے جس میں ظلمت اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ کر خدا تعالیٰ کی رحمانیت کو جوش میں لا کر عظیم و شان نور کے نزول کا تقاضا کرتی ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنی قدیم سنت کے مطابق آسمان سے اپنا مامور اور اپنے ملائکہ اور روح القدس کو نازل کر کے اس ظلمت کا خاتمہ کر کے سچائی کا سورج طلوع کر دیتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود
حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لیلۃ القدر اگرچہ اپنے مشہور معنوں کی روح سے ایک بزرگ رات ہے، لیکن قرآنی اشارات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ظلمانی حالت بھی اپنی پوشیدہ خوبیوں سے لیلۃ القدر کا ہی حکم رکھتی ہے، اور اس ظلمانی حالت کے دنوں میں صدق اور صبر اور زہد اور عبادت خدا کے نزدیک بڑا قدر رکھتا ہے، اور وہی ظلمانی حالت تھی کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک اپنے کمال کو پہنچ کر ایک عظیم الشان نور کے نزول کو چاہتی تھی، اور اسی ظلمانی حالت کو دیکھ کر اور ظلمت زدہ بندوں پر رحم کر کے صفت رحمانیت نے جوش مارا اور آسمانی برکتیں زمین کی طرف متوجہ ہوئیں، سو وہ ظلمانی حالت دنیا کے لیے مبارک ہو گئی، اور دنیا نے اس سے ایک عظیم الشان رحمت کا حصہ پایا کہ ایک کامل انسان اور سید الرسل کی جس سا کوئی پیدا نہ ہوا اور نہ ہوگا دنیا کی ہدایت کے لیے آیا، اور دنیا کے لیے ایک روشن کتاب کو لایا جس کی نظیر کسی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ بس یہ خدا کی کمال رحمانیت کی ایک بزرگ تجلی تھی کہ جو اس نے ظلمت اور تاریکی کے وقت ایسا عظیم الشان نور نازل کیا جس کا نام فرقان ہے، جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، جس نے حق کو موجود اور باطل کو نابود کر کے دکھا دیا۔ وہ اس وقت زمین پر نازل ہوا جب زمین ایک موت روحانی کے ساتھ مر چکی تھی، اور بر اور بحر میں ایک بھاری فساد واقع ہو چکا تھا۔ پس اس نے نزول فرما کر وہ کام کر دکھایا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ اشارہ فرما کر کہا ہے، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یعنی زمین مر گئی تھی، اب خدا اس کو نئے سرے سے زندہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس صورت کا حقیقی مطلب جو ایک بھاری صداقت پر مشتمل ہے، جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں، اس قاعدہ کلی کا بیان فرمانا ہے کہ دنیا میں کب اور کس وقت کوئی کتاب اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ سورۃ القدر میں بیان فرماتا ہے، بلکہ مومنین کو بشارت دیتا ہے کہ اس کا کلام اور اس کا نبی لیلۃ القدر میں آسمان سے اتارا گیا ہے، اور ہر ایک مصلح اور مجدد جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہی اترتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر اس ظلمانی زمانہ کا نام ہے جس کی ظلمت کمال کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے وہ زمانہ بالطبع تقاضا کرتا ہے کہ ایک نور نازل ہو جو اس ظلمت کو دور کرے۔ اس زمانہ کا نام بطور استعارہ کے لیلۃ القدر رکھا گیا ہے، مگر در حقیقت یہ رات نہیں ہے، یہ ایک زمانہ ہے جو بوجہ ظلمت رات کا ہم رنگ ہے۔ نبی کی وفات یا اس کے روحانی قائم مقام کی وفات کے بعد جب 1000 مہینہ جو بشری عمر کے دور کو قریب الاختتام کرنے والا اور انسانی حواس کے الوداع کی خبر دینے والا ہے گزر جاتا ہے، تو یہ رات اپنا رنگ جمانے لگتی ہے۔ تب آسمانی کاروائی سے ایک یا کئی مصلحوں کی پوشیدہ طور پر تخم ریزی ہو جاتی ہے، جو نئی صدی کے سر پر ظاہر ہونے کے لیے اندر ہی اندر تیار ہو رہتے ہیں۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس لیلۃ القدر کے نور کو دیکھنے والا اور وقت کے مصلح کی صحبت سے شرف حاصل کرنے والا اس 80 برس کے بڈھے سے اچھا ہے جس نے اس نورانی وقت کو نہیں پایا، اور اگر ایک ساتھ بھی اس وقت کو پا لیا ہے تو یہ ایک ساتھ اس 1000 مہینے سے بہتر ہے جو پہلے گزر چکے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس لیلۃ القدر میں خدا تعالیٰ کے فرشتے اور روح القدس اس مصلح کے ساتھ رب جلیل کے اذن سے آسمان سے اترتے ہیں، نہ ابس طور پر، بلکہ اس کے لیے کہ تا مستعد دلوں پر نازل ہوں اور سلامتی کی راہیں کھولیں۔ سو وہ تمام راہوں کو کھولنے اور تمام پردوں کو اٹھانے میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ ظلمت غفلت دور ہو کر صبح ہدایت نمودار ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو بجذبہ ایمان رضائے الہی کی غرض سے ماہ رمضان میں روزے رکھے تو اس کے جو پہلے گناہ ہو چکے ہوں ان کی مغفرت کی جائے گی، اور جو لیلۃ القدر میں جوش ایمان میں رضائے الہی کی غرض سے رات کو اٹھے تو اس کے جو گناہ پہلے ہو چکے ہوں ان کی مغفرت کی جائے گی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دہاکے میں یعنی عشرے میں مسجد میں گوشہ نشین ہوا کرتے، یعنی اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور فرماتے رمضان کے آخری دہاکے میں لیلۃ القدر کی جستجو کرو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری دہاکے کی تاک رات میں لیلۃ القدر کی جستجو کرو۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ قادیان کی شائع کردہ صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 693 تا 694 پر اس طرح درج ہے، جہاں تک مستند روایات کا تعلق ہے اس بارے میں نہ کوئی شک و شبہ ہے نہ اختلاف کہ رمضان کے آخری عشرے میں تاک رات کو لیلۃ القدر کے ہونے پر سب کو اتفاق ہے، اور ساری امت کو تاکید کی گئی ہے کہ ان دنوں میں پوری کوشش کریں کہ لیلۃ القدر والی گھڑی ان کو نصیب ہو، یعنی وہ گھڑی جس کا ذکر سورۃ القدر میں ہوا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر بتائی گئی ہے۔ یہ مدت 83 سال سے کچھ اوپر ہوتی ہے، اور یہ گھڑی جس کا تعلق ساری امت سے ہے، اور یہ گھڑی جس کا تعلق ساری امت سے ہے یقیناً زمانہ تجدید والی موعود گھڑی ہے، جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها۔ یہ آخری حصہ صدی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلی بعثت کا وہ زمانہ ہے جس میں روح القدس کا نزول امت محمدیہ کے کسی ایک فرد پر ہو کر تجدید و اصلاح کا نیا دور شروع ہونا تھا، اور ملکی تحریکات میں خوابیدہ قلوب میں بیداری پیدا ہو کر ظلمت کے بعد طلوع فجر سے اسلام کا سورج چمکنا تھا۔ اس تعلق میں دیکھیے کتاب شہادت القرآن، جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سورۃ القدر کے متعلق فرماتے ہیں علاوہ ان معنوں کے جو مسلم قوم ہیں، لیلۃ القدر وہ زمانہ بھی ہے جب دنیا میں ظلمت پھیل جاتی ہے اور ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے، تب وہ تاریکی بالطبع تقاضا کرتی ہے کہ آسمان سے کوئی نور نازل ہو، سو خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نورانی ملائکہ اور روح القدس کو زمین پر نازل کرتا ہے، اور اسی طور کے نزول کے ساتھ جو فرشتوں کی شان کے ساتھ مناسب حال ہے، تب روح القدس تو اس مجدد اور مصلح سے تعلق پکڑتا ہے جو اجتباء اور اصطفاء کے خلت سے مشرف ہو کر دعوت حق کے لیے مامور ہوتا ہے، اور فرشتے ان تمام لوگوں سے تعلق پکڑتے ہیں جو سعید اور رشید اور مستعد ہیں اور ان کو نیکی کی طرف کھینچتے ہیں اور نیک توفیقیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، تب دنیا میں سلامتی اور سعادت کی راہیں پھیلتی ہیں، اور ایسا ہی ہوتا رہتا ہے جب تک دین اپنے اس کمال کو پہنچ جائے جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے۔ اسی طرح خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1000 مہینے گزرنے تک دنیا نے ظلماتی حالت پھر اختیار کر لی، اور پھر وعدہ الہی لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا پورا ہوا۔ اسی طرح سے 1000 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اس قرآنی وعدہ کے بموجب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تجدید کے لیے ہر صدی پر جو قریباً 1000 مہینے کے بعد آتی ہے مجددین کو نازل فرماتا رہا۔ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها۔ حدیث نبوی اور آیت قرآنی دونوں متفق ہو گئے۔ قرآن شریف میں پیغمبروں کی نسبت جبکہ منہم من قصصنا علیک و منہم من لم نقصص علیک، تو مجددین کی تفتیش کے کون کون تھے یہ عبث ہے، لوگ جن جن کو مجدد قرار دیں گے ہم ان کو مان لیں گے، مگر دیکھنا تو یہ ضروری ہے کہ ہماری اس صدی 4 دہم میں
یہ وعدہ قرآن شریف کا اور حدیث شریف کا وقوع میں آیا بھی یا نہیں؟ اگر اور صدیوں میں وقوع میں آتا رہا اور اس صدی میں وقوع میں نہیں آیا تو ہمارے جیسا بدبخت اور کوئی نہیں کہ ظلمت میں چھوڑ دیا گیا۔ حقائق الفرقان جلد 4 صفحہ 430۔ اے میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر قرآن کریم کی آیت لیلۃ القدر خیر من الف شہر اور سورۃ نور کی آیت 56 یعنی آیت استخلاف اور سورۃ الحجر کی آیت 10 یعنی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی تفسیر میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر تجدید دین کے لیے ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو دین اسلام کی تجدید کرتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں زمانے کی کوئی حد نہیں قائم کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وعدہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس ضمن میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 2۔ اسی طرح ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر صدی پر مجدد ہونا چاہیے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں یہ تو ضروری ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے۔ بعض لوگ اس بات کو سن کر پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے تو پھر 13 صدیوں کے مجددوں کے نام بتاؤ۔ میں اس کا پہلا جواب یہ دیتا ہوں کہ ان مجددوں کے نام بتانا میرا کام نہیں۔ یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو جنہوں نے فرمایا ہے کہ ہر صدی پر مجدد آنا ہے۔ اس حدیث کو تمام اکابر نے تسلیم کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب بھی اس کو مانتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 100۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ اگر قیامت نے فنا کرنے سے چھوڑا تو کچھ نہیں کہ کوئی اور بھی آ جائے۔ ہم ہرگز اس سے انکار نہیں کرتے کہ صالح اور ابرار لوگ آتے رہیں گے اور پھر بغتتاً قیامت آ جائے گی۔ ملفوظات جلد 8 صفحہ 119۔ سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے 1 صدی بعد اب پھر ہر طرف دنیا میں ضلالت و گمراہی پھیل چکی ہے، خشکی اور تری میں فساد برپا ہے، یاجوج و ماجوج کا بھی ظہور ہو چکا ہے جو لوگوں پر آسمان سے آگ برسا رہا ہے۔ دجال موعود کے ساتھ ساتھ دیگر دجالوں کا بھی ظہور ہو چکا ہے۔ قادیانی خلفاء کی دجالیت کے ہر طرف چرچے ہیں۔ احمدیت کے حسین چہرے پر نہ صرف گرد و غبار پڑ چکی ہے بلکہ قادیانی خلیفوں اور زناکار مولویوں اور عہدیداروں نے احمدیت کے حسین چہرے پر مکمل طور پر کالک ملدی ہوئی ہے۔ اسلام اور احمدیت کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے قرآنی وعدہ کے مطابق اس 15ویں صدی میں کسی معمور مجدد کو مبعوث نہیں فرمائے گا؟ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر اور صدیوں میں صدی کے سر پر ایک مجدد کے مبعوث کیے جانے کا وعدہ وقوع میں آتا رہا اور اس صدی میں وقوع میں نہیں آیا تو بقول حضرت خلیفۃ المسیح اول ہمارے جیسا بدبخت اور کوئی نہیں کہ ظلمت میں چھوڑ دیا گیا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر صدی کے سر پر ایک معمور مجدد مبعوث فرماتا رہا ہے، اسی طرح اس 15ویں صدی کے عین سر پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو مجدد کے طور پر مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی حدیث کے مطابق مبعوث ہونے والے اس مجدد کی تفصیلی خبر اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں دی تھی۔ اس موعود مجدد یعنی مسلم موعود نے 15ویں صدی ہجری کے سر پر مبعوث ہونا تھا، جو الحمدللہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی صورت میں جماعت احمدیہ میں ظاہر ہو چکا ہے، اور وہ اپنے مدلل دعوے کے ساتھ عرصہ دراز سے میدان میں کھڑا ہے، لیکن سارے کا سارا قادیانی نظام آپ کے آگے ڈھیر ہو چکا ہے۔ فتدبروا یا ایھا العاقلون۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر لوگوں کو آپ کے دعوے کو سمجھتے ہوئے اس پر ایمان لا کر لیلۃ القدر میں نازل ہونے والی اس عظیم الشان نعمت سے برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔